الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر ہم نے کل کے درس میں مکمل کی تھی۔ اگلی سورت موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی پہلی آیت کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے فضائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں۔ ایک وہ بہت معروف ہے جو آپ نے اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنی بھی ہوگی کہ پیارے نبی نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان شر بھاگ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء کرام، فقہائے کرام، محدثین کرام سب نے یہ استدلال کیا کہ جس گھر میں پریشانیاں ہوں، بے برکتیاں ہوں، بیماریاں ہوں، خدا نخواستہ جادو ٹونا ہو جائے، کسی شخص کے حسد کا شکار ہو جائیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری شریعت ایسی شریعت ہے، یہ ایسا قانون ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، مطلب ہر چیز میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کا یہ حال ہے، یہ ہو گیا تو اس کا یہ حال ہے۔ یہ آخری شریعت ہے، تو جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارے جتنے بھی مسائل، پرابلمز، مشکلات ہو سکتی ہیں، اللہ نے ان کا حل اس میں رکھا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں اور اونچی آواز سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ آپ خالی گھر میں بھی داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوں۔ بندہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن فرشتے موجود ہوتے ہیں، آپ سلام کہیں۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتے موجود ہو سکتے ہیں تو شیطان بھی موجود ہو سکتا ہے۔ تو گھر میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے تب بھی آپ سورۃ البقرہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ پورے 2.5 پارے اکٹھے آپ پڑھ لیں، تھوڑے تھوڑے وقت سے پڑھ لیں۔ ویسے یہ آدھے سے پونے گھنٹے کا کام ہے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر۔ ہم بیماریوں میں، تکلیفوں میں کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، لمبی لائن لگا کر ڈاکٹر کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں وہ روحانی پیشوا کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ذلتیں اٹھا کے آتے ہیں۔ تو ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کو، کسی اس بڑے بنے ہوئے روحانی پیشوا کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد، ہر بندہ
اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جی وہ بڑے صاحب اجازت دیں گے تو پھر میں یہ پڑھ سکوں گا، یہ بھی ایک اجارہ داری ہے، اس کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں حکم دیا ہے، پھر ہمیں کسی اور کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے وہ ہیں، لہذا یہ کنسیپٹ بھی دور کیجیے کہ جی کسی کی اجازت ہوگی تو تب پڑھ سکتے ہیں یہ دعا یا یہ منتر یا یہ ورد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے ہی پڑھوانا اور دوسروں سے ہی دم کروانا، اور یہ بھی عادت چھوڑیے، سارے کام خود کرنے والے بنیے، پھر برکتیں دیکھیں۔ اب تکلیف مجھے ہے، سامنے والا میرا کتنا ہی ہمدرد کیوں نہ ہو، اس کو وہ درد نہیں ہو سکتا، وہ احساس نہیں ہو سکتا جو خود مجھے ہوگا۔ تو میں جس انداز سے دل کی گہرائی سے انہماک سے وہ دعا کروں گا یا وہ تلاوت کروں گا وہ نہیں کر سکتا، خود کرنے والے بنیے۔ جنازے میں بھی مولانا حضرات جو صحیح مولانا ہے نا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میت میری ہے، مولوی صاحب کا کیا لگتا ہے؟ وہ مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے تو دعا پڑھیں گے، اور آپ خود اگر جنازہ پڑھائیں گے تو آپ دعا مانگیں گے کہ آپ کے دل میں اس میت کے لیے بہت ہمدردی ہے، آپ اس کی واقعتاً بخشش چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب تو کارروائی پوری کریں گے۔ تو اگر ہر بندہ یہ چیزیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھ لے، اپنے گھر کے کام خود کرنے والا بن جائے تو برکتیں کچھ اور ہوں گی۔ بہرحال سورۃ البقرہ خود گھر میں پڑھیے۔ اچھا، پھر دوسرا نقطہ کہ کچھ لوگ، کچھ علماء کرام آپ کو کہیں گے 10 دن پڑھو، کچھ کہیں گے 20 دن، کچھ 21 دن، اور یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اتنے دن پڑھنا ہی ضروری ہے۔ لیکن یہ علماء کرام اس کو سنت سمجھ کے نہیں، بس اپنے طور پہ تاکہ اس بندے کو تھوڑا کچھ دنوں کے لیے انگیج رکھا جائے، اس کے لیے ایک تعداد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر وہ اس کو سنت سمجھ رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی تاثیر، اس کی برکت تب آئے گی جب اتنے دن پڑھا جائے گا، تو پھر غلط ہے۔ لیکن اگر مولانا صاحب اس نظریے سے بتا رہے ہیں کہ 21 دن پڑھو تاکہ یہ اتنے دن لگاتار اس کی ایک عادت بن جائے گی، پھر بعد میں بھی پڑھتا رہے گا، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ رات کو سوتے وقت، جیسے سونے کی باقی دعا آیت الکرسی اور وہ دی ہیں نا، وہاں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں 2 آیتیں اگر بندہ یاد کر لے رات کو سوتے وقت پڑھے، شیطان کی شر سے محفوظ۔ اچھا، ہم نے الٹ کر لیا، خود رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول نہیں بنایا، قبر پر پتہ نہیں کہاں سے ہم نے نکال لیا کہ قبر جب تیار ہوئی، مردہ دفن کیا تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے۔ اس کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ قبر پر دعا ہے کہ جب آپ نے قبر تیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تلقین فرمائی کہ اب آپ کے اس بھائی کا حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، سارے مل کر اس کے لیے دعا کرو۔ دعا خوب کرنی چاہیے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی وہاں کوئی اس کی مشروعیت نہیں ہے۔ اور بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں
کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے کہ تدفین میں میں شریک تھا، تو میں نے کہہ دیا یہ بات، تو سامنے والے نے کہا جی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور کون سا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ایک بندہ کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا لو، وہ کہتا ہے یہ بھی تو اپنا ہی ہے، یہ کسی اور کا تو نہیں ہے، یہ بھی اپنا ہی ہاتھ ہے، میں اس سے کھاؤں یہ اس سے کھاؤں۔ لوجک نہیں چلتی ہے۔ جو سنتیں ہیں، جو شریعت ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ جو پیارے نبی سے ثبوت ہوگا ہم نے وہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نماز میں آپ رکوع میں اگر کہیں کہ میں قرآن پڑھوں، جائز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ رکوع کی خاص تسبیحات ہیں، وہی پڑھنی ہے۔ سجدے میں اگر میں تلاوت شروع کر دوں، نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ بندہ کہے کہ جی قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، اور کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح کے جواب نہیں ہوتے شریعت میں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس کی ابتدا میں۔ اب شروع کرتے ہیں جو پہلے الفاظ ہیں، الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات یعنی ٹکڑے کیے ہوئے یہ حروف ہیں، اور قرآن پاک کی کئی سورتوں کے آغاز میں مختلف ایسے موجود ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، قاف، یہ سارے الفاظ صاد موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر نہیں بتائی ہے، ان کا معنی نہیں بتایا ہے۔ تو جس کا معنی قرآن پاک کے جس حرف کا، جس لفظ کا معنی رسول اللہ نے نہ بتایا ہو، اس کا معنی دوسرا کوئی شخص، خاص صحابی کیوں نہ ہو، وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے لاجک لڑا کے بعض جگہ پہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ بندہ کہے کہ یہ الف لام میم، اس کی مراد، اس کا معنی، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اگلی عبارت جس کا معنی بتایا گیا ہے اس کا ہم کریں گے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے بڑی گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے اس میں۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک اس طرح سے قرات ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری قرات ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمانیات کا جو چیپٹر ہے، اس میں اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، وہاں ایک آئٹم یہ بھی ہے کہ آسمانی صحیفوں پر ایمان ہے۔ آسمانی صحیفوں میں آخری آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہے۔ اب اس پر کیا ایمان لانا ہے؟ یہاں اس آیت میں پوری بات گویا کہ بتا دی ہے بڑے اختصار کے ساتھ۔ لا ریب فیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی، نہ فرشتہ جبریل امین اپنی طرف سے لے کر آیا، بلکہ یہ سارا کلام اس رب العالمین کا ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، حلال اور حرام کے جو مسائل بتائے گئے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ بھی اس اللہ کی طرف سے ہیں۔
تیسرا معنی کہ یہ جو قانون اس کتاب میں دیا گیا ہے، حلال حرام جائز ناجائز، یہی اصل راستہ ہے کامیابی کا، نجات کا، سعادت کا، خیر کا، برکت کا، ترقی کا۔ اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو یہ خیر، برکت، ترقی، نجات نہیں ملے گی۔ اور وہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ اسی کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اب بلندی کن کو ملتی ہے؟ جو اس پر یہ یقین رکھ کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور ذلیل کون ہو جاتے ہیں؟ کہ جنہوں نے اس کتاب وہ حاصل کیا، ملی ان کو یہ کتاب، موقع تھا ان کے پاس کہ اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے غفلت کی تو پھر ذلیل بھی ہوئی۔ اس کتاب کے احکام کی طرف نہیں آئے تو ذلیل بھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھ لیں ہمارا حال، ہم اس دوسری قسم میں کھڑے ہیں۔ ورنہ اب صحابہ کرام کے متعلق آپ وہ جو شعر پڑھتے ہیں، وہ زمانے میں سرفراز تھے، سرخرو تھے، بلند تھے اس قرآن کی وجہ سے، اور ہم جو خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، تو اگر آج ہم بھی قرآن کو اس انداز سے تسلیم کریں جس انداز سے صحابہ نے تسلیم کیا تھا، اور اسی انداز سے اس کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کر لیں جس انداز سے صحابہ نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہمارے لیے بھی پورا کرے گا۔ ہمیں بھی وہ عزتیں ملیں گی، وہ کامیابیاں ملیں گی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عزت، بلندی، بڑا عہدہ مل جائے، زیادہ پیسہ مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ جو دوسری قسم پیسے والی بڑا ہم پر سوار ہے۔ اب نبیوں کا حال دیکھ لیں، ایک سے لے کر آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور خود نبی، آخری نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں، مجھے فقیری پسند ہے۔ آفر ملی کہ اگر آپ چاہیں تو پورا احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کیا شان ہے؟ بلا شبہ دولت، وسائل، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ نعمت بھی ہے کہ بندہ دوسروں کی مدد کر سکے، دین کی خدمت میں پیسہ خرچ کر سکے۔ اب تو ہو گئی نعمت، اور اگر وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے اللہ تللوں میں ہی رہ گیا تو پھر یہ بہت بڑا امتحان بن گیا اس کے لیے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ بہرحال اس کتاب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان یا کسی فرشتے کی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حکم وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی جبریل نے نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تیسری بات، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو قرآن کے دیے ہوئے راستے پر آ جائیں، ہمیں ملے گی۔ ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کو رہنمائی دے گی جو اپنے دل میں تقوی پیدا کریں گے۔ زبردستی اللہ نہیں دے گا، یہ اس کا اصول ہی نہیں ہے۔ پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ بھئی بات یہ ہے، سیدھی سی ہے، ضرورت میری ہے اور میں چودھری بن کے بیٹھا رہوں، نہیں، آگے بڑھنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔
تو ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو خود اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں گے، جن کے دل کے اندر شوق ہی نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا اصول نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر زبردستی اس راستے پر چلا دے، یہ اس راستے پر چلا دے۔ بندے کو خود چوائس دیتا ہے اپنے لیے جو پسند کرو۔ یہ اس پہلی آیت کا معنی ہے۔ اب جو المتقین ہیں ان کی جو تفسیر بیان کی، ان کی جو خوبیاں بیان کی اگلی 2 آیات میں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔